عبد الجبار میتلو کئی سالوں سے ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں سکھر کے قریبی علاقے باورجی میں واقع ایک مزار کے صحن میں لگے درخت کے نیچے رسی سے باندھ دیا ہے۔ یہ 15 سالہ نوجوان ایسا پہلا شخص نہیں جس کے ساتھ اس کے گھر والوں نے یہ غیر انسانی سلوک کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طریقہ علاج سے مریض کو ذہنی امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اس درگاہ پر جو بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو کر یہاں سے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پر جن بھوت ہیں، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ اس مزار پر اپنے بیٹے کو اس لیے لائے کہ ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروا کر تو ہم تھک چکے تھے۔ اسی طرح معمر شخص گلاب خان جونیجو کو ان کے گھر والے اس مزار پر پیر میں زنجیر اور تالا ڈال کر 4 ماہ تک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے پیر پر ابھی تک اس جبر کے نشانات موجود ہیں۔ گلاب جونیجو کے مطابق 4 ماہ کے بعد جب وہ شہر گئے تو ڈاکٹر نے انہیں مختلف ادویات استعمال کرنے کی ہدایات کی، جس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ بیماری یہ تھی کہ دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ یہاں 4 مہینے سے بندھا ہوا تھا، پاگلوں کی طرح پیروں میں زنجیر اور تالا ڈال دیا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے اور کہا جانوروں پر جھاڑ پھونک مت کیا کرو، نہ جانوروں کو تعویذ باندھو۔ انجیکشن لگا کر 1 گھنٹہ مجھے ہسپتال میں لٹکا دیا گیا، پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ گلاب جونیجو کے بھائی قادر بخش نے بتایا کہ انہیں بھی پیر میں زنجیر ڈالنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ اس مزار پر زیادہ عرصہ نہیں رکے۔ ہم خود کو یہاں بندوانا نہیں چاہتے، گھر والے ہمیں یہاں باندھ کر اور پھینک کر چلے جاتے ہیں، پھر گھر سے کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ پولیس جو یہاں بندھے لوگوں کو چھڑا کر لے گئی ہے تو کوئی تو اس کی وجہ ہوگی، ایسے ہی تھوڑی لے گئی ہے، کوئی تو غلطی ہے جو یہاں ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بعض اوقات روزمرہ کی زندگی میں معمولی رنجش اور تناؤ ذہنی امراض میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے بذریعہ ادویات کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن مزار پر بندھے کئی متاثرین کے اہل خانہ انہیں معاشی تنگی یا پھر نجی وجوہات کے سبب ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے۔ چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر ہو، دونوں جگہ پہ ایک ہی پرابلم ہے۔ یہاں پہ تھوڑی بہت اویئرنیس ہے، گاؤں میں تو اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ایشو یہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی جن ہے، اس کو کسی جن نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ جیسے کسی کو کسی چیز کے جھٹکے لگتے ہیں مرغی کے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر جن آ گیا ہے۔ جس سے کوئی عورتیں اسپیشلی جو اپنی خواہشیں ایکسپریس نہیں کرتی، کر نہیں پاتی خواہشیں ایکسپریس، اگر وہ کریں گی تو مسئلے مسائل بڑھ جاتے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل سمٹمز دیتی ہیں، پر ان چیزوں کو نیگیٹو لیا جاتا ہے، تو ان کے گھر والے کچھ ایسی جگہوں پہ ان کو لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ ان رجسٹرڈ کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ جو دیواروں پہ اشتہار دیتے ہیں ان چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے، جن نکالا جاتا ہے، پھر ان کو مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ چیزیں ان کے دماغ پہ اور نیگیٹو امپیکٹ دیتی ہیں، جو کیمیکل امبیلنس پہلے ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمیں جانور اور انسان میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد نو ڈاؤٹ فائنینشیل ایشو تو ہر جگہ پہ ہے، آج کل جتنی مہنگائی ہے، اس کا علاج اتنا مہنگا بھی نہیں ہے جتنا پورٹرے کیا جاتا ہے۔ 2 سے 3 دوائیوں میں وہ کافی ساری چیزیں ان کی، کافی سارے سمٹمز ان کے کنٹرول ہو جاتے ہیں، اگر وہ پراپرلی کمپلائی کرتا ہے ان چیزوں پہ اور وہ دوائیاں کنٹینیوس لیتا ہے تو۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی ان چیزوں کا لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کسی پہ کیس ہوتا ہے، کوئی وہ سائیکوٹک سمٹمز خود سے پروڈیوس کرتا ہے، اب کسی کے چکر میں آ کے بول دیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جبکہ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ مقامی پولیس نے متعدد کارروائیوں کے دوران اس مزار پر زنجیروں میں بندھے لوگوں کو قید سے آزاد کروایا تھا اور مزار کی انتظامیہ کو اس بات کا پابند کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ جو مزارات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پھر زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور ایک عجیب سی مت بنی ہوئی ہے کہ بھئی اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں جو ذہنی امراض میں مبتلا ہیں تو ان کو ان پیروں کے مزاروں کے ساتھ اگر باندھا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر ایک جہالت ہے۔ یہ اس پہ وقتاً بوقتاً ہم جہاں پر بھی اس طرح کے ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں انسیڈنٹس،
वो हम ऑपरेट करते हैं। बागरजी कच्चा का आपने ज़िक्र किया अभी, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की मज़ारात थी माजी में, जहाँ पर इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी जिनमें मेंटल जो हेल्थ के मरीज़ हैं उनको बांधा गया, हमने उनको रिकवर करवाया। इसी तरीके से सालेपट के इलाके में भी कुछ हमें इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, वहाँ से रिकवर किया, और जो वहाँ के दरगाह नशीन होते हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं मज़ारात के, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की हैं। पुलिस मुसलसल इनके ऊपर ऑपरेट कर रही है। इस तरह के जो जाली पीर हैं जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसको और स्पीड अप भी कर लेंगे। पाकिस्तान के गांव देहात के सादा तबीयत लोग अक्सर तोहम परस्ती जैसे अकायद या फिर फरसूदा रिवायात की भेंट चढ़ जाते हैं और फिर इन्हें बाकी ज़िंदगी इंतहाई तकलीफ से बसर करना पड़ती है। मुल्क में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की अशद ज़रूरत है। किरण मिर्ज़ा, DW उर्दू, पागड़जी।